آج ہم بات کریں گے نہایت اہم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے برزخ کی زندگی، یعنی انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، لیکن اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہر انسان کو قبر میں اترنا ہے اور وہاں سے اس کی برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ برزخ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے برزخ کا، اس دن تک جب تک وہ دوبارہ اٹھائے نہ جائیں۔ سورہ مومنون آیت 100۔ یعنی برزخ ایک درمیانی دنیا ہے، نہ یہ دنیا ہے اور نہ آخرت، بلکہ یہ انتظار گاہ ہے جہاں انسان قیامت تک رہتا ہے۔ موت کا لمحہ، جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اور فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ نیک بندوں کی روح نہایت آسانی اور سکون سے نکلتی ہے، جیسے پانی مشک سے بہتا ہے۔ ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ گناہ گاروں کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے اور فرشتے ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے عذاب کی ابتدا اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ قبر کا پہلا پڑاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ جو ایمان والا ہوگا وہ اطمینان سے جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن جو دنیا میں غفلت میں رہا ہوگا اس کی زبان رک جائے گی اور وہ کچھ نہ کہہ سکے گا، اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ نیک بندوں کی حالت، ایمان والے کی قبر جنت کے باغ کی طرح کشادہ کر دی جائے گی۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ وہ قیامت تک سکون سے آرام کرتا ہے، جیسے نیا دولہا اپنی پہلی رات میں آرام کرتا ہے۔ گناہ گاروں کی حالت، کافر یا منافق کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اسے جہنم کا منظر دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا اللہ، قیامت قائم نہ ہو۔ وہ قیامت تک سخت اذیت میں رہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی برزخ اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنا ہوگی، قرآن کی تلاوت اور ذکر میں وقت گزارنا ہوگا، والدین کی خدمت کرنی ہوگی، حلال کمائی اور صدقہ و خیرات کو اپنی عادت بنانا ہوگی، اور گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ جب ہم قبر میں اتریں گے تو نہ مال ساتھ جائے گا، نہ اولاد، نہ دنیا کی عزت، صرف ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور برزخ کی زندگی سکون اور رحمتوں سے بھر دے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔